جی دوستو، سردار ولبھ بھائی پٹیل بھارت کے پہلے ڈپٹی پرائم منسٹر تھے۔ پرائم منسٹر نہرو کے ساتھ بڑا انہوں نے کام کیا، اور ان کی بھارت کے کانٹیکس میں بڑی کنٹریبیوشنز بھی ہیں، اور خاص طور پہ جو اس وقت پرنسلی اسٹیٹ تھیں، تقریباً 570 کے قریب، بہت سی اسٹیٹس کو جوائن کروانے میں بھارت کے ساتھ ان کا بڑا ہاتھ تھا۔ خاص طور پہ جو فورسفل انیکسیشن ہوئی جونا گڑھ کی کہہ لیں یا حیدرآباد میں، اس میں بھی سردار پٹیل کا بڑا ہاتھ تھا۔ لیکن آج کل انٹرسٹنگلی جو بی جے پی کی حکومت ہے، اس نے سردار پٹیل کو اون کیا ہوا ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ اگر وہ پہلے پرائم منسٹر ہوتے، نہرو نہ ہوتے، تو آج شاید بقول بی جے پی کے لیڈرشپ کے جموں اور کشمیر بھی پورے طور پہ بھارت کی ریاست کا حصہ ہوتا، اور آج بھی جو جموں اور کشمیر اگر کوئی اس کا حصہ بھارت کے پاس ہے، تو اس کا بڑا سہرا جو ہے وہ سردار پٹیل کو جاتا ہے۔ تو سردار پٹیل کی کیوں آج کل 150ویں برتھ اینیورسری منائی جا رہی ہے، تو اس کانٹیکس میں بہت سی اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں۔ مودی صاحب کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ ایک آئی، بلکہ گزشتہ روز 2 دن پہلے 31 اکتوبر کو اجیت دوول صاحب جو کہ بھارت کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے ایک لیکچر بھی دیا، اور یہ لیکچر سردار پٹیل کے کانٹیکس میں ہی تھا۔ اور پھر انہوں نے بہت سی باتیں کی، جمہوریت کی باتیں بھی کی، لیکن 2 باتیں بڑی اہم کی ہمارے نقطہ نظر سے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی پولیٹیکل سسٹمز تو ہر قسم کا ہو سکتا ہے، اتھارٹیرین بھی ہو، ڈیموکریسی کی بھی اپنے پروز اینڈ کونز ہیں، ٹوٹیلیٹیرین سسٹم بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تمام سسٹم جو ہیں پولیٹیکل سسٹمز اس قابل ہوتے ہیں کہ وہ ڈیلیور کریں۔ معاملہ صرف گورننس کا ہوتا ہے، گڈ گورننس اور بیڈ گورننس۔ تو اسی زمرے میں اسی پر بات کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھیے نا جی، ڈیموکریسیز تو بہت جگہ تھیں، لیکن ہمارے اپنے ساؤتھ ایشیا میں جو گڈ گورننس کی کمی تھی، وہ چاہے سری لنکا ہو، نیپال ہو، بنگلہ دیش ہو، اور چونکہ گڈ گورننس وہاں نہیں تھی، اس وجہ سے وہاں پہ ایک عوامی احتجاج ہوا، اور اس کے نتیجے میں حکومتیں وہاں تبدیل ہوئیں۔ تو چلیے، مجھے اس بات پہ بڑا اطمینان ہے کہ بھارت نے بالآخر، اور خاص طور پہ جی دوول صاحب نے اس بات کو تسلیم کر ہی لیا کہ بنگلہ دیش میں جو شیخ حسینہ کا دور تھا، وہ کچھ اچھا دور نہیں تھا۔ 15-16 سال جو شیخ حسینہ نے حکومت کی، وہ ڈیموکریٹک طریقے سے رول ہی نہیں کر رہی تھیں، وہ تو اتھارٹیرین ہو چکی تھیں، اور جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں پہ مقدمات چلائے گئے، ان کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، اور کوئی حال نہیں تھا۔ تو جب حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں، تو پھر ایک لاوا تو اگلتا ہے، اور وہی کچھ بنگلہ دیش میں ہوا، اور اس سے پہلے ہم نے سری لنکا میں بھی دیکھا یہی کچھ، اور پھر نیپال نے بھی اسی قسم کے جو ہے ایونٹس ہمیں دیکھنے کو ملے۔ تو چلیے، یہ ایک اچھی بات ہوئی، لیکن کہ بنگلہ دیش کی جو لوگوں کی جو ایسپریشنز تھی، ان کو بھارت نے سمجھا، کیونکہ ابھی تک تو بھارت جو ہے وہ اس انقلاب جو وہاں پہ آیا اس کو انڈرمائن کرنے کی ہی کوشش کر رہا ہے۔ آگے کیا ہوتا ہے، شاید وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ فروری میں انتخابات ہو جائیں، دیکھیں کون الیکٹ ہو کے آتا ہے، لیکن جو ان کی خواہش تھی کہ عوامی لیگ کو انتخابات میں حصہ لینے دیا جائے، وہ تو شاید پورا نہ ہو، کیونکہ شیخ حسینہ جو عوامی لیگ کی لیڈر تھیں، وہ تو بھاگ کر اس وقت انڈیا میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ بھی ایک اریٹنٹ تو ہے بنگلہ دیش کے لوگوں کے درمیان اور بھارت کے درمیان۔ اب وہ اس سے کیسے ڈیل کرتے ہیں، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن جب الیکشن ہو جائیں گے اور نئی حکومت بن جائے گی، اب کون بناتا ہے، چاہے وہ اوپینین پولز تو یہی کہتے ہیں کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے خالدہ ضیاء کی، وہ اس وقت فیوریٹ ہے، لیکن دوسری جانب اگر جماعت اسلامی جو نئی پارٹی بنی ہے، اسٹوڈنٹس کی نیشنل سٹیزنز پارٹی، وہ اگر کوalition بنا لیتی ہے، الیکٹرل کوalition، تو پھر الیکشن کے کانٹیکس میں تو شاید وہ بھی اچھا پرفارم کر لیں، لیکن بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ الیکشنز کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ ایک اور بات بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے کی
کہ جی جب سے مودی صاحب آئے ہیں حکومت میں 2014 سے حالات بہت اچھے ہو گئے ہیں، خاص طور پہ نارتھ ایسٹ میں جو بھارت کا ایک بڑا ایسا علاقہ ہے سیون سسٹرز کا، جہاں پہ انسرجنسیز بھی ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، بلکہ پھر 2 سالوں میں جو کہ منی پور میں جو کچھ ہو رہا ہے، کوکیز اور میتیز کے درمیان، کرسچنز اور ہندو کمیونٹیز کے درمیان، اس پہ بھی ان کو پریزیڈنشل رول لگانا پڑا، وہ بھی ابھی ابھی کرائسس میں ہے وہ اسٹیٹ بھی، اور اس کے علاوہ ناگالینڈ وغیرہ میں بھی ایشوز ہیں، میزورام میں بھی ہیں۔ تو ان کا کہنا تھا کہ جی اوور آل پچھلے 11-12 سالوں میں جب سے مودی سرکار آئی یہ چیزیں بہت بہتر ہو گئی ہیں، اور ہم نے کافی حد تک نارتھ ایسٹ جو اسٹیٹس ہیں، ایسٹرن اسٹیٹس، اس میں کافی حالات قابو میں کر لیے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جہاں تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کا تعلق ہے، ادھر وہ ایک ذرا مختلف ایک ریجن ہے اور یا اسٹیٹ انہوں نے کہا، تو وہ حالات ذرا ڈفرینٹ ہیں۔ تو یہ بھی انہوں نے ایکنالج کر لیا کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 5 اگست 2019 کے بعد تو کہہ رہے تھے نا کہ حالات بڑے اچھے ہو گئے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ٹورزم ہو گیا، G20 کی جو ورکنگ گروپ کی میٹنگ ہم نے وہاں کروا دی، اب حالات بڑے بہتر ہو گئے ہیں، لوگ سمجھ گئے ہیں، اور انہوں نے جو انٹیگریشن ہے سو کال یا انیکسیشن ہم کہیں گے وہ مان لی ہے۔ تو اب انہوں نے وہ بھی تسلیم کر لیا کہ وہاں حالات ابھی کوئی ایسے ٹھیک نہیں ہیں۔ اگر دیکھیں نا حالات ٹھیک ہوتے تو اس کا ریاستی درجہ کم از کم بحال کر دیتے، وہ بھی ابھی تک نہیں کر پائے۔ اگر حالات بہتر ہوتے، جو حریت کی لیڈرشپ کو سب کو پابند سلاسل کیا ہوا ہے ان کو چھوڑ دیتے۔ پچھلے کئی سالوں سے ڈاکٹر قاسم فختو جو کہ اندرابیہ آسیہ اندرابی کے شوہر ہیں، ان کو تو 32-33 سالوں سے جیل میں رکھا ہوا ہے، تہاڑ جیل میں۔ آسیہ اندرابی کو بھی رکھا ہوا ہے جیل میں۔ اس طرح شبیر شاہ، ان کی طبیعت بھی بہت ناساز ہے، ابھی ان کی فیملی حال ہی میں مل کر آئی ہے۔ تو اگر حالات اتنے ہی اچھے ہوتے تو ان کو رہا کر دیتے، حالات اگر اتنے ہی اچھے ہیں تو وہ جو ڈی ملٹرائزیشن کر لیتے، بلکہ وہاں تو سیکیورٹی فورسز کو اور زیادہ بھجوا رہے ہیں۔ اتنے ہی اچھے ہوتے تو کالے قوانین جو وہاں پہ ہیں ان کو ہٹا دیتے، کیا وہ ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے، یا ڈسٹربڈ ایریاز ایکٹ ہے، یا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، یا آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے، بہت سے کالے قوانین ہیں جو ابھی تک نافذ ہیں۔ تو حالات کہاں اچھے ہیں؟ اجیت دوول صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور میں آپ سے بالکل اتفاق کرتا ہوں، اور یہ حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے جب کہ آپ جموں اور کشمیر کے لوگوں کو ان کا حق خود ارادیت نہیں دیں گے۔ یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ 9 آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ریووک کر کے آپ قبضہ کر لیں گے۔ کشمیریوں کے جو ہارٹس اینڈ مائنڈز ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے۔ تھینک یو۔